اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ رزق میں ایسی برکت نصیب ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دل کو ایسا سکون ملے گا جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، کیونکہ اذان کا وہ وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبولیت کے قریب ترین ہوتی ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارنے کا موقع دیتا ہے اور خود بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس عظیم لمحے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ موبائل میں مصروف ہوتا ہے، کوئی دنیاوی باتوں میں الجھ رہا ہوتا ہے اور کوئی اذان کی آواز سن کر بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ وقت ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اس کی تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے اور اس کے رزق کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اذان صرف نماز کی اطلاع نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے کہ اے بندو اپنے رب کی طرف آ جاؤ، دنیا کی فکروں کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں سانس دیتا ہے، جو تمہیں ہر لمحہ سنبھالے ہوئے ہے، وہی تمہیں اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ اذان کے الفاظ دلوں کو ہلا دینے والے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری تندرستی، تمہاری کمی، تمہاری مجبوری، سب سے بڑا صرف اللہ ہے۔ اور جب انسان یہ بات دل سے مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے وقت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی یہ وہ وقت ہے جب جو دعا مانگو مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے والا دل سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ لمحہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ اذان سنتے ہی دنیاوی کامیں روک دیتے، دل کو حاضر کرتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاتے۔ اذان کے وقت صرف ایک کام ہے جو اگر انسان مستقل مزاجی سے کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ اذان سن کر خاموشی اختیار کی جائے، اذان کے الفاظ کا جواب دیا جائے، دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا کیا جائے اور پھر اذان ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ خاص زبان میں ہونا ضروری نہیں، یہ الفاظ کے گلدستے نہیں بلکہ دل کی پکار ہوتی ہے۔ اگر دل سچا ہو تو ٹوٹے ہوئے الفاظ بھی اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اذان کے بعد اللہ سے رزق مانگو، حلال رزق مانگو، برکت والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جو تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے بلکہ اس کے قریب کر دے۔ یہ حقیقت ہے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق میں دل کا سکون، گھر کا امن، صحت، اولاد کی نیکی اور زندگی کی آسانیاں بھی شامل ہیں۔ بہت سے لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن سکون نہیں پاتے، ان کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دل بے چین رہتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق تو ہے لیکن برکت نہیں، اور برکت صرف اللہ دیتا ہے۔ اذان کے وقت کی گئی دعا برکت کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے، کیونکہ یہ دعا ہے اس وقت کی جاتی ہے جب اللہ خود بندے کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اذان دراصل شکر کا ایک موقع ہے۔ جب تم اللہ کا پکار سن کر لبیک کہتے ہو تو یہ تمہارے شکر کی علامت ہے، اور اللہ شکر گزار بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اذان کے وقت اللہ کا ذکر کرنے والا انسان اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی تندرستی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محنت ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ اصل چیز اللہ کا ساتھ ہونا ہے۔ جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے تو تھوڑی محنت بھی بڑی برکت آ جاتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بڑی محنت میں بے فائدے ہو جاتی ہے۔ اذان کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اس کے سامنے جھکنا اور اس سے مانگنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ کی رضا کے بعد پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں رزق کو آسمان سے نازل ہوتے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کی اطاعت میں برکت کی صورت میں اترتے دیکھتا ہوں۔ اذان کے وقت کی اطاعت رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت دل سے ہوتی ہے، دکھاوے کے بغیر، لوگوں کو بتائے بغیر، صرف اللہ کے لیے، اور اللہ ایسے اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اذان کے وقت کی بے قدری انسان کو آہستہ آہستہ غفلت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور غفلت رزق کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اذان ہمیں دن میں 5 مرتبہ یاد دلاتی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی پلٹ آؤ، ابھی بھی مانگ لو، ابھی بھی اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ جب اذان ہو تو کوشش کرو کہ اپنے دل میں یہ نیت کرو کہ یا اللہ ہم تیری پکار پر لبیک کہہ رہا ہوں، میں تجھ سے اپنے رزق میں برکت مانگتا ہوں، اپنی پریشانیوں کا حل مانگتا ہوں، اپنے قرضوں کی ادائیگی مانگتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل مانگتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر تیری رضا مانگتا ہوں، کیونکہ جسے تیری رضا مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اذان کے بعد کی دعا میں درود پاک شامل کرو، کیونکہ درود وہ کنجی ہے جو دعا کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ عمل نہ مشکل ہے، نہ وقت طلب، نہ اس میں کوئی خرچہ ہے، صرف نیت، توجہ اور یقین چاہیے۔ اگر تم نے اذان کے وقت اس ایک کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو تم خود دیکھو گے کہ کیسے تمہارے حالات بدلنے لگیں گے، کیسے رزق کے راستے کھلیں گے اور کیسے دل مطمئن ہوگا اور کیسے زندگی میں سکون اترے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لو کہ اذان صرف کانوں سے سننے کی چیز نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنے کی دعوت ہے۔ جو شخص اذان کو سن کر رک جاتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو سنوارنے کے لیے رک جاتا ہے، اور جو اذان کو نظر انداز کرتا ہے وہ بہت بڑی نعمت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کرو کہ آئندہ جب بھی اذان کی آواز آئے گی تم ایک لمحے کے لیے دنیا کو روک دو گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوگے، اس کا ذکر کرو گے اور اس سے مانگو گے، کیونکہ یہی ایک کام تمہیں دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما اور ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی سچی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہماری نمازوں کو محض عادت نہیں بلکہ اپنی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما اور ہمیں وقت پر دل جمائی کے ساتھ تیرے حضور کھڑے ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمارے دلوں کو دنیا کی سوچوں سے آزاد کرتے اور ہمیں اس لمحے یہ احساس عطا فرما کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ یا رب ہماری نمازوں کو قبول فرما، ان میں برکت ڈال اور انہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ہماری زندگیوں کے اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو نماز ہم کمزوری یا غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اسے معاف فرما، اور جو نماز ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ یا رب نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری پریشانیوں کا حل بنا دے، ہماری بے سکونی کا سامان بنا دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جو ہمیں برائیوں سے روکے، ہمیں تیرے قریب کر دے اور تیرے محبوب بندوں میں شامل کرتے۔ آمین۔ اللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی نماز کی غفلت اور ہمیں آخری سانس تک نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔